نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت سجدہ بھی ہے، چونکہ درس کے دوران وہ آیت ہم کئی مرتبہ پڑھیں گے، لہٰذا آخر میں ایک مرتبہ آپ سب حضرات سجدہ کر لیجئے۔ درمیان میں ظاہر بات ہے کہ بار بار جو ہے اس سے خلل واقع ہوگا۔ تو آئیے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور یہ سورۃ الانشقاق، ان چار صورتوں پر جو ایک چہار سورہ مشتمل ہے، ان میں جو مضامین مشترک ہیں، ان میں جو مشابہتیں ہیں، جس پہلو سے یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں، اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس وقت جو آخری صورت اس چہار سورے کی ہم پڑھ رہے ہیں، تو چند باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں۔ یہ سورہ بہت مشابہ ہے سورہ تکویر کے اس اعتبار سے کہ وہ صورت بھی ڈسٹنکٹلی نمایاں طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ درمیان میں قسمیں آتی ہیں، شروع میں تو وہ 12 مرتبہ اذا کی تکرار ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہاں سے آگے چل کر اس کا جواب آیا، اس اذا کا، اذا شرطیہ ہے، اس کے بعد جواب آنا چاہیے، جواب آیا علمت نفس ما احضرت، ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بالکل دوسرا مضمون، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا۔
بالکل یہی کنسٹرکشن ہے، یہی صورت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اس میں شروع میں یہ کل 25 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، 15 آیات اسی انداز کی ہیں۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ اس کے بعد آگے چل کر 16ویں آیت سے پھر مضمون آتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے، سٹائل کا تعلق ہے، بہت گہری مشابہت اور نمایاں مشابہت ہے سورۃ التکویر جو اس چہار سورہ کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورۃ الانشقاق جو آخری سورت ہے۔ لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو اس سورہ مبارکہ کا جو نصف اول ہے اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورۃ الانفطار سے۔ وہ سورہ مبارکہ 19 آیات پر مشتمل ہے، اس کے جو پہلا حصہ ہے 15 آیات پر، وہ معلوم ہوتا ہے بالکل مثنیٰ ہے، بالکل برابر۔ وہاں اذا السماء انفطرت، جیسے کہ میں نے ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی تو میری زبان پر وہی الفاظ آ گئے، وہی آیہ مبارکہ، اس قدر گہری مشابہت ہے۔ اذا السماء انفطرت، یہاں اذا السماء انشقت، پھر یہ کہ جواب آیا وہاں علمت نفس ما قدمت واخرت۔ کل وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے بعد ابرار کا کیا حال ہوگا، فجار کا کیا انجام ہوگا، بعین ہی وہی مضمون ہے جو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں بیان ہو رہا ہے قدر تفصیل کے ساتھ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ یہ جو تین صورتیں ہیں اس چہار سورہ کے بھی، اور وہ چہار سورہ نور و ظلمت جو آئے گا، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، ایک پوائنٹ تو ان میں مشترک یہ ہے کہ 3 صورتوں کا آغاز ایک انداز میں، ایک صورت بلا تمہید۔ وہاں قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ قسموں کا حصہ طویل ہے اور مقسم علیہ صرف ایک آیت، بلکہ 2 آیتیں کہہ لیجئے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اگلی صورت میں قسموں کا حصہ کم ہوا اور مقسم علیہ جو ہے وہ بڑھ گیا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ پھر یہ کہ سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں قسموں کی 2 ہی آیتیں رہ گئی، اور چوتھی صورت بغیر کسی قسم کے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ وہی چیزیں آپ کو اس چہار سورہ میں نظر آئیں گی۔ 3 صورتوں کا آغاز اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، لیکن درمیان میں ایک صورت آ گئی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ 3 صورتوں کا آغاز ایک انداز میں، ایک بلا تمہید۔ پھر یہ کہ یہاں بھی یہی ہے، سورۃ تکویر میں 12 آیتیں اذا کے ساتھ آئی ہیں، سورۃ الانفطار میں 4 آیتیں اذا کے ساتھ آئی ہیں، یہ سورہ انشقاق میں 2 آیتیں آئی ہیں۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، وہ تو بغیر اذا کے ہیں۔ واذا الارض مدت، یہ دوسری آیت ہے جس میں اذا سے آغاز ہوا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو جواب ہے شرط کا، وہ وہاں بہت مختصر، اس سے ذرا آگے وہ بات مفصل ہوئی سورہ انفطار میں۔ اس سورہ مبارکہ میں جبکہ ابھی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا، وہ بات اور نکھر کر اور واضح ہو کر آئی۔ یہ 2 پہلو ہیں کہ جن سے یوں سمجھیے کہ پوری صورت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس کی مشابہت زیادہ سورہ تکویر کے ساتھ ہے۔ اس کے حصہ اول کا موازنہ کریں گے تو سورۃ الانفطار کا کامل مثنیٰ معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی یہی نوٹ کر لیجئے کہ جو قسمیں سورہ تکویر میں کھائی گئی ہیں اور جو قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں، ان میں بھی ایک عجیب جو ہے ریسیپروکل نسبت ہے۔ وہاں تاروں کا چھپ جانا، رات کا خاتمہ اور صبح کا آغاز، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس پر اجماع ہے، اس سے مراد ستارے ہیں۔ ستارے ہیں جو کچھ چلتے ہیں پھر دبک جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ روانہ ہو، فارغ ہو، ختم ہو رہی ہو، جا رہی ہو۔ اور اس کا نتیجہ والصبح اذا تنفس،
اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لینا شروع کرے، حرکت شروع ہو جائے، چہل پہل کا آغاز ہو جائے۔ اس کے بالکل برعکس قسمیں ہیں جو سورۃ الانشقاق میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں دن کا خاتمہ اور رات کی آمد، اس سے یہاں پہ سارا گفتگو ہو رہی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، دن کا اجالا ختم ہو چکا، اب اس کا صرف ایک ریمننٹ، ایک ریزیڈول حصہ رہ گیا ہے، وہ جو شام کو سرخی نظر آتی ہے سورج سے مستعار، اگرچہ براہ راست سورج کی نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ یہ دن کے خاتمے کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قسموں کا معاملہ ہے ان دونوں صورتوں میں، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق میں، ان میں ایک عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل۔ وہاں رات کا خاتمہ، ستاروں کا ڈوبنا، رات کا خاتمہ اور دن کا آغاز۔ یہاں دن کا غروب اور شفق سے بات شروع کی گئی، پھر رات وہ اپنے اندر جو سب کچھ چھپا لیتی ہے، اور چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نسبتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان کا شق ہو جانا، آسمان کا پھٹ جانا، مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کا قریب ترین مصنع تو سورہ انفطار کی آیت ہے، جیسے کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اذا السماء انفطرت۔ انفطار کے معنی بھی پھٹ جانا، فطر کے معنی یہی ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا توڑ دینا۔ روزہ افطار کر لیا، روزے کا تسلسل منقطع ہو گیا، آپ پر ایک پابندی تھی اور وہ پابندی ختم ہو گئی، تو گویا کہ فطر کے معنی میں بھی ہے کسی شے کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ اسی سے انفطار، اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان شق ہو جائے گا۔ شق کا لفظ بھی آتا ہے کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانے کے لیے۔ یہ مضمون سورۃ الفرقان میں بھی آیا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ وہ دن اس کا تصور کرو جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل کسی کیفیت اختیار کر لے گا، جیسے بادل بھی آپس میں پھٹ جاتے ہیں، کبھی ملے ہوئے ہیں اور پھر کبھی پھٹ جاتے ہیں۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو اتارا جائے گا جیسے کہ اتارا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول۔ پھر سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 37 میں یہ مضمون آ چکا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل کو جب صاف کیا جاتا ہے نیچے سے سرخ سرخ جو ہے اس کا جو بچ جاتا ہے وہ اس کے مانند اس کی رنگت ہو جائے گی۔ پھر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16 میں یہ مضمون آ چکا ہے، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو گویا کہ جو قیامت کے جو واقعات ہیں، یا الحاقہ، القارعہ جسے قرآن کہتا ہے، اس میں آسمان کا پھٹ جانا اس کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے شک ہونے کا، وہ تو جب وہ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تبھی ان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سماع الدنیا ہے، اس لیے کہ تمام آسمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں سماع کا لفظ آیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد سماع دنیا ہو۔ اور سماع دنیا جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ خود ایک چھوٹا سا عالم ہے اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ۔ سورج اس کا مرکز ہے، سورج کی توانائی اور حرارت ہی در حقیقت اس کا جو بھی کچھ اس میں انرجی ہے اس کا سورس وہی ہے، سولر انرجی ہے ساری، جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سولر انرجی ہے۔ چاہے آپ نے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی کے اندر بھی وہ انرجی جو آئی ہے سٹور کی گئی ہے، سورج ہی کی انرجی ہے۔ فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے جو پروسیس جو ہے پتوں میں ہو رہا ہے، وہ انرجی جذب ہو رہی ہے، یہ سٹور ہو رہی ہے، آپ جلاتے ہیں وہ انرجی نکال لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل خود مکتفی نظام ہے۔ اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک سائنسدان ہے ہمارے ہاں، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خام خواہ اشتباہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ قادیانی ہیں، اس لیے کہ ان کا نام بشیر الدین محمود ہے۔ میں نے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہرگز قادیانی نہیں ہوں، لعنت بھیجتا ہوں قادیانیت پر، لیکن یہ کہ میرے والد ایک زمانے میں کچھ زیر اثر آ گئے تھے، اگرچہ وہ بھی بعد میں انہوں نے برات کی اور اس سے بالکل جو ہے انہوں نے تعلق منقطع کر لیا۔ شاید اس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہو اور اس وقت وہ بشیر الدین محمود کی جو بھی اس وقت شہرت تھی اس کے حوالے سے نام رکھ لیا گیا ہو۔ یہ فزسسٹ ہیں
طبیعیات کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ اور بڑا دینی جذبہ ہے ان کا. انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے میکینکس آف دی ڈومز ڈے، قیامت کا کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ موجودہ جو ہماری سائنس ہے اور کاسمولوجی ہے اور جو بھی ہمارے پاس جو فزکس کے نظریات ہیں، تھیوریز ہیں آف دی کریشن آف یونیورس، کیسے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، قیامت، اس کے حوالے سے سمجھنا کہ قیامت کیسے آئے گی. انہوں نے خیال پیش کیا اور وہ میرے دل کو لگا. اس کتاب میں جب وہ چھپی تو میرا ایک مقدمہ بھی شامل ہے جس میں نے کچھ اس کی تائید بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیامت تو جب ہوگی وہ ایک اور علیحدہ واقعہ ہوگا، لیکن جزوی قیامتیں جو ہیں، جیسے کہ آج تصور ہے کہ گیلیکسی، پوری کی پوری گیلیکسی گم ہو چکی. بلیک ہولز کا تصور ہے کہ کائنات میں کچھ سرخ نشانات نظر آتے ہیں، سیاہ نشانات، بلیک ہولز، اور معلوم ہوا کہ وہاں پوری ایک گیلیکسی تھی اور وہ گیلیکسی جو ہے وہ فنا ہو کر اور گم ہو کر ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ کائنات پھیلی بھی ہے، بساط جو ہے اس کی جب پھیلی ہے تو بھی ایک نقطے سے، وہ بھی ایک جدید فلسفہ اور نظریہ ہے سائنس کا کہ یہ جیسے ایک چیز چکر کھاتی ہوئی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا دائرہ، اس طریقے سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے. ایکسپینڈنگ یونیورس، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اور گیلیکسیز کے مابین جو فاصلے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ بعض گیلیکسیز فنا ہو چکی، گویا کہ ان کی قیامت واقع ہو چکی. یہ جو قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ اس قریب کا جو ہماری یہ کائنات کا یہ حصہ، یہ جس میں زمین کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس پر ہی یہ سولر سسٹم میں تو اور کہیں حیات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، اور گیلیکسیز میں کہیں حیات ہو واللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سولر سسٹم میں اس سورج کے گرد جو یہ سیارے ہیں ان میں کہیں اور حیات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یا اتنے فاصلے پر ہیں کہ حرارت بہت کم ہے، بہت ٹھنڈ ہے، یا سورج سے اتنے نزدیک ہے کہ حرارت بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں. بہرحال یہ جو اس زمین پر جو بھی حیات ہے اور اس حیات کا نقطہ عروج یہ حیات انسانی ہے، اس کی قیامت جب واقع ہوگی، اسی لیے سورہ قیامت بھی آیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. یہاں کوئی ہلچل واقع ہوگی، ان کے مابین توازن جو ہے وہ کہیں توازن جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا اور پھر یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے. شاید اسی کو کہا گیا ہو کہ اذا السماء انشقت، اس لیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ غیر مرئی قوتیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں، ان کروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بیلنس ہے. وہ جو کشش ثقل کا جو ایک نظام ہے اس کے توازن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ لازم. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یہ توازن ہی ہے کہ جو اس پورے سسٹم کو تھامے ہوئے. اس میں ذرا سا کہیں رکھنا واقع ہوگا اور سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو اس توازن کا ٹوٹ جانا شاید یہی مراد ہو اذا السماء انشقت، واللہ عالم. یہ باتیں سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ علم اور آگے بڑھے، فزکس کے میدان میں بھی مزید تحقیقات ہو، اس سے معلوم ہو کہ نہیں یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ یعنی متعلق معلوم ہوتی ہے ان آیات کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ ذہن میں تصور قائم ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ دو الفاظ جو ہیں اگلی آیت میں بھی آئیں گے، چوتھی آیت میں بلکہ پانچویں آیت میں. اذنت لربها، اذن یاذن، یہ آتا ہے کان لگانا، اذن یہ کان ہے، کسی بات پر کان لگانا دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اور نمبر دو، اس کے اندر ایک تسلیم اور انقیاد کا مادہ اور رجحان ہو. آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی بات کو وقت دیتے ہیں، لہذا اس کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں. تو استماع یعنی توجہ سے کان لگا کر بات کا سننا، اور انقیاد کا ایک جذبہ، بات کو ماننے کا، یہ ایک مادہ اندر موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا اذنت لہو. اذن لہو، اس نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور بڑی دلی آمادگی کے ساتھ سنی، اور پھر یہ کہ اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا. یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم. چنانچہ یہ بعض احادیث میں آیا ہے، اس کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی شے کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا، اتنے توجہ سے نہیں سنتا کسی چیز کو جتنی توجہ سے وہ کسی نبی کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے، اللہ جس چیز کو بڑے، اب یہ الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ ذوق و شوق، بہرحال بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان میں ایک مفہوم رکھتے ہیں، وہی الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری لغت میں اور ہمارا جو بھی ووکیبلری ہے، الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، اس میں علیحدہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اسی لیے سمیع، بصیر، اب یہ سارے الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ما اذن اللہ لشیء، اللہ نہیں کان لگاتا کسی بات کے لیے جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے کسی نبی کی آواز پر جبکہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو غنا کے ساتھ، غنا سے مراد جو ہے وہ یہ لحن وغیرہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تصنع ہو، بلکہ اگر اس کی اچھی قرأت ہے، حسن صوت بھی ہے، بعض روایات میں آتا ہے لحسن الصوت بالقرآن، یہ اسی حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ بھی آتے ہیں کہ جتنا کہ حسن صوت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو سنتا ہے اور کسی شے کو اس طرح نہیں سنتا۔ دوسرا لفظ جو اس آیت میں ہے اور یہ خاصا مشکل ہے، حقت، مادہ تو وہی ہے حق، ہا قاف قاف، حق یحق کو، اس کے معنی ہے کسی شے کا ثابت ہو جانا، کسی شے کا مطابق واقعہ ہونا۔ یہ بات جو ہے سورۃ العصر پر جو میرا کتابچہ ہے اس میں بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ حق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے۔ حق ہر وہ شے ہے جو واقعتاً موجود ہو، اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو نظر تو آئے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ ہو، اس کا واقعی وجود کوئی نہ ہو، جیسے شراب ہے، پانی نظر آتا ہے لیکن وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ نمبر دو، حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو، اس معنی میں ہم کہتے ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ حق وہ شے ہے کہ جو اخلاقاً واجب ہو۔ نمبر تین، حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً واجب ہو، عقل جس کے وجود کا تقاضا کرے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو عقلاً جو شے ثابت ہو وہ حق، جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق، جو شے واقعی ہو، حقیقی ہو، محض خیالی نہ ہو، محض اس کا ایک تصور ہی نہ ہو صرف، وہ بھی حق۔ اور اسی معنی میں آتا ہے کسی پر کسی شے کا حق علیہ اور حق لہو، لام اور علا جو ہے یہ مخالف معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ حق علیہ، اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی، یعنی یہ کہ اس کے ذمے ہے کہ اب یہ کام اسے کرنا ہے، یہ حق اسے ادا کرنا ہے، اور حق لہو، اس کے حق میں یہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی یہ کہ یہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے، حق لہو اور حق علیہ۔ اب یہاں سے یہ حقیقہ، یہ مجہول کا صیغہ ہے، حقیقہ یہ بنا ہے حقہ، یعنی یہ بجائے اس کے کہ دونوں قاف جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ، ورنہ اصل ہے حقیقہ۔ اسی طرح آگے آئے گا سورۃ الفجر میں دوکے کا، لیکن دوکے کا دکا، دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو حقہ کے معنی ہے کسی شے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اسی لائق تھا، یہ اس کا حق یہی تھا، اس کے لیے یہی چیز سزاوار تھی، تو یہ گویا کہ اس کے لیے کسی شے کا ثابت ہو جانا۔ اس معنی میں جو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان کا ذکر ہو رہا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ پوری توجہ سے اللہ کی بات کو سنے گا، یعنی حکم خداوندی ہوگا کہ جو اس کے پھٹنے کا سبب بنے گا، وہ پوری توجہ سے کان لگا کر حکم سنے گا اپنے پروردگار کا اور اس پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اذنا کے دونوں معنی ہے، بات سننا توجہ کے ساتھ، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سم و طاعت، سم و طاعت جو ہے ایک مرکب ہے، سننا اور اطاعت کرنا، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو۔ تو یہ گویا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سم و طاعت کے عہد کے ساتھ بندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کا حکم ہو، پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو گویا کہ وہ سم و طاعت کا نظام جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو تم اپنے اس عہد کو نبھاؤ اور چاہو تو تم اس سے غداری کرو، بے وفائی کرو، اس کا ہم نے تمہیں چوائس دے دیا۔
پھر بھی ہمارے وجود کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرح جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم میں. میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے جب تک چلے گا. جب بند ہوگا اس کی طرف سے حکم آ جائے گا تو لاکھ میں چاہوں کہ یہ چلتا رہے، یہ نہیں چلے گا. میرے جسم پر یہ روواں جو ہے بال، یہ بھی میرے حکم کے تابع نہیں ہے. ہم اگر چاہیں کہ یہاں یہ بال اب نہ اگے تو یہ تو ہمارے اختیار میں، وہ تو اگیں گے. آپ کو پسند نہیں ہے شیو کرتے رہیے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی اپنے لیے کمائی کر رہے ہیں لیکن وہ تو آئیں گے، بال تو اگیں گے، اس لیے کہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود کا بلکہ واقعتاً یہ ہے کہ 90% تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اسی قانون تکوینی اور قانون طبعی کے اندر جکڑا ہوا ہے. جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ سم و طاعت جو ہے وہ تو گویا کہ دیٹ از دی رول، اس کائنات کا اصل و اصول یہی. تو اذنت لربھا وحقت، آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، پھٹ جائے گا، اور یہی اس کے سزاوار ہے، یہی اس کی حقیقت ہے. تمہیں آسمان بڑی عظیم شے لگتا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مقام ہی یہ ہے کہ جو اذن ملے، جو حکم ملے، اس پر بلا چون و چرا عمل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین پھیلا دی جائے گی. اب یہ مدت جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک وہ مفہوم ہے اس کا جس سے کہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، امتداد زمانہ. امتداد کے معنی مٹ جانا، یعنی کوئی شے تھی زمانے کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ مٹ گئی، نام و نشان ختم ہو گیا، امتداد زمانہ. اس معنی میں مطلب یہ لیا گیا اذا الارض مدت، جب کہ زمین مٹا دی جائے گی. بئی معنی کہ اس کے اندر جو اونچائیاں ہیں، پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ، سب ختم ہو جائے گا اور یہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا. معلوم ہوگا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان. اس کا نقشہ سورہ طٰہٰ میں کھینچا گیا ہے آیت نمبر 106 میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس زمین کو وہ بنا چھوڑے گا، ایسے کر دے گا جیسے کہ چٹیل میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ یا کجی اور نہ کوئی ٹیلا. کجی کہاں سے ہوگی جب پہاڑی نہیں. پہاڑوں کے درمیان راستے ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، ادھر سے وادی ادھر مڑ گئی، ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے، تو کوئی ٹیلا تک نہیں ہوگا. تو لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہ جائے گی کہیں اور نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا، کوئی اونچان رہ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ زمین کے یہ سارے نشانات جو ہیں اوپر، یہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے. اور دوسرے معنی جو ہیں مدہ یا مدوں کے کھینچنا. اذا الارض مدت، جیسے کہ چادر کو تان دیا جائے، اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں، اور اسی طریقے سے جو کھالیں ہوتی ہیں جانوروں کی انہیں تان کر زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے، تو کسی شے کو پھیلا دینا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جہاں تک آسمان کا تعلق تھا وہ جو ہے فعل لازم ہے، خود پھٹ جانا. اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان خود پھٹ جائے گا. لیکن یہاں فعل مجہول ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جبکہ زمین کو مٹا دیا جائے گا، اس کی نشانات کو، اس کی اونچائیوں کو اور نچائیوں کو. نہ کوئی غار رہے گی نہ کوئی پہاڑ رہے گا، یا یہ کہ اسے تان دیا جائے گا، کھینچا جائے گا. کھینچنے میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور القا کے معنی پھینک دینا، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے ڈال دے گی، باہر نکال دے گی. زمین کے اندر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ معدنیات بھی ہے. پھر زمین کے اندر نیچے جو ہے وہ بھٹی دہک رہی ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے اس میں تو لاوا ہے، اور وہ بری طریقے سے وہ کیا اس کی حرارت کا عالم ہے. پھر یہ کہ اسی کے اندر انسان بھی دفن ہے، اسی میں تو ہے اجزاء، چاہے کہیں ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہو. کسی مچھلی نے کھایا ہو تو مچھلی بھی تو مر کر وہ اس کے بھی اجزاء جو ہے تحلیل ہو جائیں گے. یہی زمین ہے جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ مرسلات میں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ہے سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی مردوں کو بھی. زندہ بھی اسی میں ہے، چل رہے ہیں اسی میں، کھا پی رہے ہیں. یہی زندوں کے لیے گود ہے اور یہی مردوں کے لیے قبر ہے، اسی کے اندر دفن ہو جائیں گے. چاہے اجزاء جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہو، چاہے کوئی دفن کر دیا گیا ہے، اس کی ہڈیاں کہیں یکجا آپ کو مل جائیں. لیکن یہ کہ بہرحال جائیں گے کہاں؟ وہ ہے تو زمین کا مال، زمین ہی میں رہے گا.
تو اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کے مانند ہے، گول ہے، جب تک تو یہ تصور نہیں تھا لوگوں کو تو مدہ یا مدوں کا مفہوم یہی ہوگا کہ کھینچ کر، جیسے کہ ربڑ کو کھینچ کر کسی چیز کو لمبا کر دیا جائے. لیکن آج جب ہمیں معلوم ہے کہ زمین گول ہے، اس کو اگر دو سروں سے کھینچا جائے تو اس کی چپٹائی خود بخود جو ہے وہ موٹائی جو ہے اس کی وہ کم ہوگی، اور پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں آپ سے آپ باہر نکل آئیں گی، گویا کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، طبعی نتیجہ ہے. اس کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، جب اسے کھینچا جائے گا تو پچکے گی درمیان میں سے، اور جب پچکے گی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ لازماً باہر آ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ڈال دے گی جو کچھ کہ اس میں ہے اور پھر وہ جو خالی ہو جائے گی. اسی کو سورۃ الزلزال میں کہا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین نکال پھینکے گی اپنے سارے بوجھ، وہ نکال کے ڈال دے گی. فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، پھر وہی الفاظ، وہی آیت مبارکہ دہرا کر آ گئی. زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی اور اس پر عمل کرے گی، تعمیل کرے گی تعمیل فرمان، اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی حیثیت ہے. یہ زمین تمہیں بڑی شے نظر آ رہی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے تو ذرے کے مساوی ہے، ذرے سے بھی اس کی حقیقت کم ہے. میں نے بعض مواقع پر بلکہ اپنے کتابچے میں بھی ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں اگر دیکھیں سورج کو تو سورج کے مقابلے میں ذرہ فانی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خود ذرہ فانی جو ہے آج ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سورج موجود ہے، اس لیے کہ اس میں نیوکلیس ہے، اس نیوکلیس کے ارد گرد جو ہے وہ الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، بالکل جیسے سورج ہے. پورا جو ہمارا یہ سولر سسٹم ہے ہر ذرے کے اندر موجود ہے، اس کا نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، جیسے سورج اور سورج کے گرد یہ سیارے جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو انرجی ہے، انرجی پیک، اب وہی تو ہے جو آج انسان نے اس کی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس انرجی کو وہاں سے نکال کر اور تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہا ہے. ایٹم بم، ایٹمک انرجی، نیوکلیئر انرجی، وہ سارا کا سارا معاملہ وہیں سے تو نکلا ہے. تو بڑا پیارا شعر ہے، کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے یہ. کسی زمانے میں ان کی کیفیت مختلف تھی اس سے جو آج ہے. جماعت اسلامی میں وہ ہوتے تھے اور ایک یعنی دینی تحریک اور اس کے ساتھ جذباتی اور عملی وابستگی، تو ان کے اشعار اس زمانے میں کافی گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے. اسی میں یہ شعر بھی ہے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں. کائنات کی وسعت کے اعتبار سے دیکھیے تو سورج کی کیا حقیقت ہے. جب آپ ایک گیلیکسی کے سائز کی بات کرتے ہیں تو اسی میں سورج جو ہے بیچارہ وہ ذرہ نظر آئے گا، اور گیلیکسیز کتنی ہیں اور کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، کروڑوں گنا بڑے ہیں حجم میں اس سورج سے. تو اگر پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیے تو سورج بھی محض ایک ذرہ فانی بن کر رہ جاتا ہے، اس کی حقیقت سے زیادہ نہیں. اور ویسے اس ذرہ فانی کو دیکھیے تو جیسے اقبال نے کہا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اس ذرے کا دل ہی تو چیرا ہے، وہیں سے تو سورج کی انرجی نکال لی ہے، ایٹمک انرجی، اس کے اندر جو ہے پوری وہ بھٹی دہک رہی ہے. تو ذرہ فانی مہر درخشاں ذرہ فانی، یہی در حقیقت مفہوم ہے اس آیت کا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان اور زمین، کیونکہ انسان کے مشاہدے میں سب سے زیادہ یہی چیزیں آتی ہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر 4 چیزوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وہ نقشہ تو ہے در حقیقت کہ جو عرب میں عام طور پر یہ سواری جب کر رہے ہوتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، قافلے ان کے جاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ قافلے 20 دن 30 دن مسلسل چل رہے ہیں. تو 4 ہی چیزیں ان کے مشاہدے میں ہوتی تھی، یا وہ اونٹ جس پر بیٹھے ہیں، یا وہ آسمان جو اوپر نظر آ رہا ہے، اور یا پہاڑ، اس لیے کہ حجاز جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، اور ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں راستے تھے، گھاٹیاں تھیں جن میں سے سفر ہوتے تھے، وادیاں تھیں، اور یا زمین جس پر اونٹ چل رہا ہے. تو ان 4 چیزوں کو لیا کہ جو ان کے مشاہدے کی تھیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت.
یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کے مشاہدے میں دو چیزیں تو آئیں گی، زمین اور آسمان۔ اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت، اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود